حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے سوال کیا، اے رب ذوالجلال، میں تیرا دوست ہوں، تجھ سے باتیں کرتا ہوں، ہم کلام ہوتا ہوں، اور اتنا قرب مجھے تجھ سے جو حاصل ہے کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہے، تو کیا کائنات میں ایسا کوئی ہے کہ جو مجھ سے زیادہ آپ کے قریب ہو؟ میں آپ کے اتنا قریب ہوں؟ کہ حضرت موسیٰ تو اللہ سے باتیں کرتے تھے، جو بات ہوئی جھٹ پوچھ لی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہاں تو اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ کہا کہ یا اے رب ذوالجلال کون ہے وہ؟ کہا کہ میرے محمد کی امت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا محبوب محمد کی امت جب روزے کی حالت میں افطاری کے دسترخوان پر بیٹھتی ہے اور سوکھے ہونٹوں اور گڑی ہوئی آنکھوں اور دبلے بدن اور بھوک اور پیاس کی شدت کے ساتھ دسترخوان پہ افطاری کے انتظار میں جب بیٹھی ہوتی ہے، اس وقت میں ان کے اتنے قریب ہوتا ہوں کہ موسیٰ تجھ سے میں جب بات کرتا ہوں درمیان میں 70,000 نور کے پردے ہوتے ہیں، اور جب وہ امت محمدیہ کا وہ فرد جب اس وقت ہاتھ اٹھا کے مجھ سے دعا کرتا ہے تو میرے اور اس کے درمیان کوئی پردہ حجاب نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر! اتنا میرا وہ امتی قریب ہوتا ہے، اس وقت جو دعا مانگتا ہے تو میں نے اپنے ذمہ داری کر اس کی دعا کو میں یقیناً قبول کرتا ہوں، اور جو مانگتا ہے میں اس کو عطا کر دیتا ہوں۔ تو امت محمدیہ روزے کی اس حالت میں اتنا قریب ہے کہ موسیٰ کو بھی وہ قرب حاصل نہیں۔ تبھی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے رب ذوالجلال مجھے وہ امت دے دیجئے، امت دے دیجئے جو یہ آخری نبی کو تو نے دینی ہے، اس امت کے کمالات میں پڑھ رہا ہوں تورات میں، مجھے وہ امت دے دیجئے۔ فرمایا کہ نہیں، وہ امت تو میں نے اپنے محبوب کے لیے رکھی ہے جو بغیر دیکھے محمد پر قربانیاں دیں گے۔ یہاں تیری امت تجھے دیکھ کر کہتے یا موسیٰ یا موسیٰ، یعنی اتنے بے ادب میں نام لیتے ہیں، اور نام لینا ادب نہیں ہے۔ اور قرآن نے جگہ جگہ اس لیے ذکر فرمایا یہ ساری امتیں کتنی بے ادب ہیں، اپنے نبی کا نام لے کے بولتی ہیں یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، یا اے موسیٰ اے موسیٰ۔ یہ بے ادب لوگ ہیں، لیکن محمد کی امت یہ یا رسول اللہ کہہ کے بولتی ہیں، یا محمد نام سے بھی منع کر دیا، یا رسول کہو، یا نبی اللہ کہو، تو یا رسول اللہ کہہ کے پکارتے ہیں، نبی کا ٹائٹل اور منصب کہہ کے پکارتے ہیں۔ ان کے ادب کا عالم یہ ہے۔ تو یہ اتنے بے ادب امت ہے، یہ تو نام لے کے بولتی ہے۔ لہذا میں نے وہ امت جو ہے وہ ادب والی امت اپنے محبوب کے لیے رکھی ہے۔ تو کہنے لگے اے رب ذوالجلال اگر وہ امت مجھے نہیں مل سکتی تو مجھے اس امت میں شامل کر دیجئے تاکہ مجھے اس نبی کی نسبت مل جائے۔ ہم اپنی قیمت کو سمجھیں، ہمیں اللہ نے جو قیمت عطا کر رکھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمایا؟ نہیں تو اس امت میں بھی شامل نہیں ہو سکتا۔ ہاں تجھے میں ایک کام کرتا ہوں، ایک شرط تجھے دے سکتا ہوں، میں اس محبوب کی امت کی آوازیں تجھے سنا سکتا ہوں، وہ آوازیں سن کر تو اپنے دل کو تسلی دے لے۔ گویا کہ اس امت کی آوازیں یہ اتنی بڑی نعمت اور سعادت ہے جو نبی جلیل القدر پیغمبر ہے موسیٰ کلیم اللہ، اس کو سنایا گیا اور اس سے سمجھا کہ ہاں مجھے مل گئی، اس لیے کہ محمد نبی آخر الزمان کی امت کی آوازیں سننی ہیں۔ اور جب آوازیں سنی تو یہ امت کیا کہہ رہی تھی؟ حج کی طرف دوڑ رہی ہے، اور کیا کہہ رہی تھی؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے رب کریم ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں۔ تو گویا کہ اپنے رب کی طرف دوڑ رہے ہیں اور لبیک کے نعرے لگا رہے ہیں، اور یہ تلبیہ کی آواز موسیٰ علیہ السلام سن کر اپنے دل کو تسکین دے رہے ہیں۔